نہ کر منت تو خواج خضر دی، نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، مرن تھی مر کے اگے باہو، جنا حق رمز بچاتی ہوں۔ میرے انتہائی محترم علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور الحمدللہ سب سے پہلے ہم سب کو، آپ کو خاص طور پر جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، آپ کو مبارک ہو۔ ربیع الاول شریف کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ آپ کو مبارک ہو کہ الحمدللہ دنیا کے اس خطے میں یہ جو جگہ ہے، یہ جو گاؤں ہے، اس پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ رات کے اس پہر بھی آپ اتنے جوش ہوش کے ساتھ یہاں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک اتنا اچھا اور خوبصورت اور پرسوز خطاب فرمایا علامہ صاحب نے، کاش اور وقت ہوتا تو ضرور بیٹھ کے سنتے۔ میں نے تو کوشش کی کہ میں اجازت لے لوں، حالانکہ مجھے بالکل یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ تھوڑا سا بھی تھکے ہیں، اور سرکار کے ذکر سے اللہ یہ ایسا زندگی میں لمحہ ہی نہ دکھائے کہ میں تھکاوٹ محسوس کروں، کیونکہ اس ذکر سے خدا 100 کروڑ دفعہ معافی دے۔ اگر مسلمان تھک گیا تو وہ پھر کس چیز کا مسلمان ہوا، وہ نام کا بھی مسلمان نہیں۔ تو میں صرف اس وجہ سے چاہ یہ رہا تھا کہ میں نے گزارش بھی کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اب سلام پڑھ کے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ خطاب بھی ہو گیا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال اگر زندگی نے موقع دیا، میرے رب نے چاہا تو ذرا زیادہ وقت نکال کے آپ سے گفتگو کر لوں گا، مگر چونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنی مرضیاں چلاؤں یا اپنے حکم چلاؤں، تو میں چونکہ جو ہی وہاں گاڑی سے اترا، جس محبت سے یہ آپ کے اس گاؤں کے نوجوان بیٹے، میرے بھائی مجھے جیسے ملے، تو میرا دل ادھر ہی بس کیا کہ اب اللہ کرم فرمائے ایتھے ہی بیٹھے، کیونکہ یہ جو محبت ایک چیز ہے، ایسا کوئی مول نہیں، آپ اس پر کوئی قیمت نہیں لگا سکتے۔ یہ یا پھر ہوتی ہے یا پھر جس کے پاس نہ ہو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے میرے رب کی، جو الحمدللہ ان نوجوانوں کے چہرے میں، ان کی آنکھوں میں، ان کی محبت میں، ان کی نسبت کے ادب میں میرے دل نے محسوس کیا ہے۔ تو اب اگر یہ مجھے کہیں کہ جناب آپ پوری رات یہاں بیٹھے رہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہم سے گفتگو کرتے رہے، تو میں کرنے کو تیار ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم کریں تو شاید اس کا مقصد کچھ اور ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ کرنے سے اپنی محبت کا آپ سے اظہار کرنے میں، اپنی محبت کا آپ کو ثبوت دینے میں، شاید اس محفل کے مقصد کے اندر کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے یا توجہ وہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ اس محفل کا اصل جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ، آپ کی شان، آپ کا ذکر، آپ کے
فضائل بیان کرنا، اس سے تو بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں، مگر اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانا، یہی مقصد ہے۔ اور جو قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو میرا رب فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کا چین صرف میرے ذکر میں ہے۔ تو ذکر اللہ کا یا ذکر نبی کا؟ کیونکہ نبی کا جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تو پورا قرآن پڑھ کے انہوں نے سنا دیا کہ رب نے خود رسول اللہ کا ذکر فرمایا، ہم تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں حضور کا ذکر کر کے۔ تو میں اگر اپنی بات کو بڑھا چڑھا کے اور پوری رات آپ کے کہنے پر بھی کھڑا بھی ہو جاؤ تو ہم اس لیے اس محفل کے مقصد سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ اس محفل کا مقصد میرا اور آپ کا قریب ہونا نہیں ہے۔ اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل کے توسل کے ساتھ، اس محفل کے صدقے، ذکر مصطفیٰ کے صدقے ہم اللہ اور اس کے نبی کے قریب ہوں، اس قربت میں میرے جیسے نکمے بندے کا بھی حجاب نہ ہو۔ اس بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خطاب تو سماعت کر رہا تھا مگر ساتھ ساتھ میں بچوں کو دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں چند خیالات ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی رمضان صاحب بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ بہت قابل ان کے ہی شاگرد ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، میری نظر بار بار ان پہ بھی جا رہی تھی، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ادھر زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگوں سے تو دعا لینی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، تو میں ان کے پیارے پیارے چہرے دیکھ رہا تھا۔ مفتی صاحب سے ویسے ہی پیار بھی ہے، میرے پیر بھائی بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ذرا تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھتے ہیں، کاش قریب بیٹھا کرے، باہر ان کی مرضی۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ خوبصورت چہرے، پر نور چہرے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ زندگی سے چاہتے کیا ہے؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بڑا ہو کے بننا کیا چاہتے ہیں؟ کیا بڑا ہو کے صرف بڑا بننا چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ کیونکہ بڑے تو سب ہو جائیں گے، مگر کیا بڑے ہو کے اپنے سے بڑوں کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ بس بڑا ہی رہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا، تو بس اتنی دیر میں انہوں نے کہا جی آپ کو بات کریں، تو اب میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا کے اس پوری بات کا جو ایک نچوڑ ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ حضور کی شان الحمدللہ سنا کریں، کیا کریں، مگر اس کے پیچھے مقصد کی تلاش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے ایک یہودی تھا، کچھ اونٹ کا یا اونٹنی کا معاملہ تھا، ادھار وغیرہ کا سلسلہ تھا، حدیث پاک میں مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو کچھ اس طرح ہوا کہ ادھار جس یہودی سے لیا گیا اس نے جان بوجھ کر، ابھی وقت نہیں ہوا تھا کہ پیسے واپس کیے، اس نے جان بوجھ کر آ کے بندوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی گستاخی کر دی۔ اور یہ بندہ اس زمانے میں عام بندہ نہیں تھا، اپنے حلقے میں یہودی بڑا ہی پڑھا لکھا اور بڑا اثر رسوخ والا، بڑے مالدار پیسے والا تھا۔ بہرحال نہ جانے کیا وجہ، اس نے بندوں کے اندر آ کے حضور سے گستاخی کی اور کہا میرے پیسے واپس کیجیے۔ اس کو بھی پتا تھا، سرکار کو بھی پتا تھا کہ ابھی وقت تو جو مقرر تھا ہمارے اس معاہدے کا وہ تو پورا ہوا نہیں، تو اس نے اس سے اگلا جملہ کہہ دیا، صرف ہم اپنے سبق کے لیے میں دہرا رہا ہوں، ویسے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، بہرحال اس نے یہ بات کہی، اور حدیث پاک کے جملے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد اسی طرح ہو، پیسے لے کر وعدے کے مطابق دیتے نہیں۔ اب اس نے یہ بات جس وجہ سے کہی اس کا مقصد تو پورا نہ ہوا، سرکار مسکرانے لگے، مگر حضور کے ساتھ سیدنا عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ جلال میں آ گئے، تلوار میان سے نکال لی، کہا کہ ابھی تیرا سر قلم کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میرا دل خوش ہو رہا ہے جتنی غور سے، جو بچے غور سے سنتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے۔
تو اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا. تو وہ جب سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لی. آپ نے فرمایا پیارے عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ معاملے کو آپ کسی ایسے طریقے سے کریں کہ یہاں جھگڑا اور مزید بات نہ بڑھے, یعنی اس کو بھی کوئی ہدایت اس طرح کی کرے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کرے, اور مجھے آپ کہیں کہ سرکار معاف کر دیجیے, مگر آپ تو الٹا اس کا سر تن سے جدا کرنے والے ہیں, تو ایسا نہ کیجیے. بس اب سرکار اب سیدنا عمر فاروق کو کیڑا معاہدہ لا کے سامنے بھی کھلوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ جو یہودی تھا وہ ڈر اور خوف کے مارے وہ بس اس کی ٹانگیں کانپ گئی اور ظاہری بات ہے پریشان ہو گیا. تو حضور نے جب اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو آپ نے سیدنا اب اس بات پہ آپ نے غور کرنا, کیونکہ بات صرف میں نے آج ایک ہی کرنی ہے پھر بات ختم, کیونکہ میں اس محفل کا مقصد تو آپ کو بتا دیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. تو اس کو ترنم میں, سر میں, رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا میں نہ تلاش کریں گے, آپ کو قرآن میں ملے گا, تو اس کے ساتھ اپنا رشتہ پکا کریں. تو محفل کا مقصد یہ ہے, اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مقصد جتنا بھی علم کے ذریعے آپ کو مل جائے, جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی, آپ کی اداؤں پہ فدا ہونے کا جذبہ نہیں دل میں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس بات کو سنیے اور اپنے ذوق میں اضافہ کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو افسر کہا, آپ نے فرمایا کہ عمر اس کے یہ جو ادھار تھا نا, یہ لو پیسے, اور یہ ایک حصہ اس سے زیادہ ہے, یہ جا کے اس کو دو. اور عمر معذرت بھی کہ تم نے اس کا دل دکھا دیا. وہ گئے, انہوں نے جا کر اس یہودی کو کہا کہ بھئی جو تم نے پیسوں کا معاملہ تم پیسے سے پہلے پکڑو نا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ تمہیں حضور نے حکم مجھے فرمایا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ سرکار فرمانے نے تیرا دل دکھ لیا. یار خدا کی قسم سے میں آپ کو بات بتاؤں, اپنے دلوں کو اتنا پتھر نہ ہو, اتنا پتھر نہ ہو. نہ وہ بندہ مسلمان ہے, دوسرے مسلک ہونے کی تو دور کی بات, میرا اشارہ سمجھے. اپنے گھروں میں, اپنے قصبوں میں, شہروں میں اپنے ہاتھوں سے آگ نہ لگائیں, تھوڑا سا محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور دیکھیں حضور کی کیا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو حکم فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ بھئی یہ جو حصہ ہے یہ تو ادھار, یہ جو سپر والا جو حصہ ہے یہ اس لیے سرکار نے دیا کہ تمہارا دل میری وجہ سے دکھا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ میں دے. وہ بڑا خوش ہو گیا, معاملہ سیٹ ہو گیا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, اور جس نے اس حدیث کا حوالہ لینا وہ مفتی رمضان سے ذرا ہاتھ کھلوائی ہو, تھوڑی بھی ڈیوٹی لائی ہے, وہ اونچا کرو ذرا, اے سارے مڑ کے ویکھ لو, انہوں نے ویکھو اے حوالہ وہ دین میں تھوڑے کتاب تے حدیث پاک ہے دسن پتہ جائے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یار بات سنو, ایک سوال ہے. اس نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یار تو چنگا بھلا پڑھیا لکھیا بندہ ہے, تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہستی کون ہے؟ تو تم پڑھے لکھے بندے ہو, مہذب بندے ہو, اس طرح بات کرنے کا کیا مطلب؟ تو سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا عمر میں پڑھا لکھا اور بڑا پڑھا لکھا, بلکہ میں تورات کا ماہر ہوں, میں حافظ تورات ہوں, جس طرح سے حافظ قرآن ہوتے ہیں. اس نے کہا میں نے یہ تورات حفظ کی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے جو آخری اللہ کا نبی ہے اس کی نشانیاں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیب، حق نصیب. اس نے کہا مجھے پتہ ہے جو آخری اللہ کے نبی ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں. اب بس جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے, تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. بس آپ کا عقیدہ بھی ہم اپنا کر رہے, سارے معاملات ٹھیک ہو جائے, بس یہی ہے. باقی آپ میرے سے زیادہ بزرگ بندے ہیں ماشاء اللہ. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں تورات میں ذکر ہے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں. اچھا بھائی عمر میں نے وہ ساری نشانیاں رسول اللہ میں دیکھ لی ہیں, میں نے وہ ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہودی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں نے دیکھ لی ہیں، بس 2 رہ گئی تھی، ساری نشانیاں میں نے ان میں پائی ہیں، 2 رہ گئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا کہ بھائی جلدی بتاؤ وہ کون سی 2 رہ گئی ہیں جو تم نے نہیں دیکھی؟ اس نے کہا 2 جو رہ گئی تھی وہ میں نے دیکھنی تھی، وہ دیکھنے کے لیے میں نے یہ رویہ اختیار کیا، اس طرح بات کی، اس جگہ پہ بات کی اور یہ معاملہ چھیڑا۔ مجھے بھی پتا تھا کہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، کچھ دن باقی ہیں، سرکار نے پیسے جو معاملہ ہمارا ہوا تھا ابھی دن باقی ہیں، مگر میں نے جان بوجھ کے یہ معاملہ اس لیے چھیڑا کہ وہ جو 2 نشانیاں رہ گئی تھیں وہ میں نے دیکھنی تھی۔ کہ آخری نبی کی باقی تو ساری نشانیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، یہ جو 2 ہیں یہ میں نے نہیں دیکھی تھی، یہ میں نے دیکھنی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی ہیں؟ اس نے کہا کہ ان دونوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی ہے وہ بڑا علم والا ہوتا ہے، بڑا علم والا ہوتا ہے، بڑا علم والا ہوتا ہے۔ اب اس کے لغوی معنی یہ بھی آپ مفتی صاحب سے پوچھنا انشاءاللہ، وہ آپ کو بتائیں گے، پر تھوڑا بہت میں بھی ڈاکٹر ہوں کہ تسی یہ نہ سمجھو نا پیرا آپ کو نہیں پتا جب بار بار مفتی صاحب آپ بھیج رہے ہیں۔ اس کے بنیادی جو ایک اس کے اندر چیز ہوتی ہے نا، علم جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، سبحان اللہ، پتھر نہیں ہوتا۔ اسے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کا جو آخری نبی ہے ساری نشانیاں ان میں ہیں، 2 نہیں دیکھی تھی، 2 کا میں نے آزمائش لے لی تھی۔ ایک یہ کہ اللہ کے آخری نبی میں علم ہے، تو عمر میں نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر علم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں نے بات کی، جہاں میں نے بات کی، جو میں نے بات کی حضور مسکراتے تھے، تو یعنی علم تو ہے۔ تو سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ او بھائی دوسری کون سی نشانی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب والا دوسری یہ نشانی ہے اللہ کے آخری نبی میں کہ جتنا اس کے سامنے رویہ خراب کرو گے، جتنا اکساؤ گے، جتنی بدتمیزی یا گستاخی کرو گے، جتنی اس کے ساتھ اس کے سامنے بے ادبی کرو گے، اس اللہ کے آخری نبی کا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے، یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے۔ اس یہودی نے کہا کہ اے عمر سب سے پہلے آپ گواہ ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں یہودیوں کا پادری رہبائی ہو کے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مبارک ہو، میں گواہ ہو گیا۔ اس نے کہا بھی نہیں، ایک اور گواہی دیجئے، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے پوچھا کیا؟ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا جی دوسری کیا؟ تو وہ یہودی کہنے لگا جو آپ مسلمان ہو گئے، اس نے کہا کہ میں بڑا نا امیر بندہ جی، میری ساری کل جائیداد کل دولت میں نے رسول اللہ کے قدموں پہ پائی۔ اب اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اگر میری زندگی رہی، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں چل کے آپ کے پاس رہنے کے قابل رہا، تو انشاءاللہ اگلے سال میں آپ سے امتحان نہیں لوں گا، مگر میں آپ کے چہروں میں تلاش ضرور کروں گا کہ کیا آج کی اس بات سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں۔ میں تلاش کروں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کوئی درخواست نہیں ڈالی تھی پیدائش سے پہلے کہ مجھے اس گھرانے میں پیدا کریں، میرا مقدر اس طرح نہیں۔